اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها اعلموا انی فاطمہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، جناب سید عالمیان کے اس خطبے کا تذکرہ جسے جناب سیدہ نے مسجد میں ان مسلمانوں کے درمیان بیان فرمایا تھا، اس خطبے کے ان پہلوؤں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن پہلوؤں پر آج کے دور میں نہ صرف یہ کہ ان کا بیان ضروری ہے بلکہ ان پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو استوار کرنا اور محکم کرنا بھی ضروری ہے. میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو تاریخوں کا اختلاف پایا جاتا ہے اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ سوال مسلسل پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تاریخیں الگ الگ کیوں منائی جاتی ہیں اور ان تاریخوں کو کیا اسی انداز میں ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. جناب سید عالمیان کی شہادت سے متعلق ہمارے پاس کچھ بیانات تاریخ لکھنے والوں کے ہیں، ہسٹورینز کے ہیں، مؤرخین کے ہیں، اور ان کے ہی درمیان ہمارے پاس روایتیں بھی موجود ہیں جو حدیث کی شکل میں ہیں اور بڑی معتبر اور محترم روایتیں ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اپنی بات کو مؤرخین کے ذریعے سے حاصل کریں، اس سے زیادہ اہم ہے کہ اپنی بات کو ہم احادیث سے حاصل کریں. شاید آپ متوجہ ہیں تاریخ لکھنے والا معصوم نہیں ہے، تو اس کی لکھی ہوئی بات یقینی طور کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت نہیں پیدا کر سکتی کہ جتنی اہمیت اس ذات کی زبان پر جاری ہونے والی حدیث کی ہے کہ جن کی زبان پر اللہ کی طرف سے عصمت کا پہرا ہے. حدیث کا مقابلہ
تاریخ سے نہیں ہو سکتا۔ اور جب تاریخ کی بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ تاریخ میں جناب سیدہ کی شہادت کی بہت سی روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ 18 تاریخ بھی آئے گی اگلے مہینے کی، حتیٰ ماہ مبارک رمضان کی تاریخ بھی جناب سیدہ کی شہادت کی ہے، اور اسی بنا پر ہمارے برادران اہل سنت جناب سیدہ کی شہادت کو ماہ رمضان میں نقل کرتے ہیں۔ یہ مؤرخین ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعتبار سے تاریخ لکھی ہے، لیکن ہمارے لیے جو معتبر اور محترم ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث میں جو جناب سیدہ کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے وہ روایت ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی روایت ہے، جو اتفاقاً مرحوم کلینی علیہ رحمت اور رضوان نے اصول کافی میں بھی نقل کیا ہے۔ مولا کا یہ جملہ ہے کہ وَهِيَ مَاتَتْ بَعْدَ أَبِيهَا، اور اس کے بعد جملہ ہے کہ 75 یوماً۔ یہ امام کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جناب سیدہ اپنے والد ماجد کے بعد اس دنیا سے 75 دن کے بعد رخصت ہو گئیں۔ تو یہ ہے روایت کا جملہ۔ اب آپ اگر غور کریں اصل بات کیا ہے، ہمارے وہاں آپ کو اگر علم ہو تو گزشتہ زمانے میں نقطہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ یہ جو پوائنٹ آپ لکھتے ہیں، اردو، عربک اور پرشین میں اس نقطے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی انگریزی زبان میں اتنی زیادہ نقطے کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نقطہ نہیں بھی لگائیں پھر بھی معمولاً وہ الفابیٹ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عربک لینگویج میں اور اسی کے بعد پرشین اور پھر اردو زبان میں بھی نقطے کی بڑی اہمیت ہے۔ سین اور شین کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی نقطے کا ہے۔ اگر نقطہ ہے تو شین ہے، نقطہ نہیں ہے تو سین ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ اسی لیے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اگر صحیح نقطہ نہیں لگایا جائے اردو زبان میں، صحیح نقطہ نہ لگایا جائے تو خدا جدا ہو جائے گا۔ یہ اردو زبان کی ایک نزاکت ہے۔ یہی چیز عربک لینگویج میں بھی ہے۔ گزشتہ زمانے میں قرآن مجید میں نقطہ نہیں ہوتا تھا، نتیجے میں قرآن مجید لوگ غلط پڑھتے تھے، غلط طریقے سے پڑھتے تھے، ترجمہ بدل جاتا تھا۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے حکم کی بنا پر قرآن مجید میں یہ نقطہ گزاری ہوئی، اور آج جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، اس قرآن مجید میں ایک ایک نقطہ اسی بنا پر موجود ہے کہ میرے مولا نے متوجہ کرا کے یہ نقطہ رکھوایا ہے۔ وہ ایک تفصیلی علمی بحث ہے جس کی طرح مجھے اس وقت نہیں جانا ہے۔ قرآن مجید میں تو نقطہ رکھا گیا، لکھا گیا، شامل کیا گیا، لیکن جب روایتیں لکھی گئیں، احادیث لکھی گئیں، تو ان کے سلسلے میں بہت سارے اوقات نقطہ، چونکہ عادت تھی عربوں کی کہ نقطے کے بغیر لکھیں، لہٰذا بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں نقطہ نہیں لکھا گیا۔ انہی حدیثوں میں سے یہ بھی حدیث ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ وَهِيَ مَاتَتْ بَعْدَ أَبِيهَا 75 یوماً۔ عربک لینگویج میں خمسہ، اگر آپ اس میں نقطہ نہ لگائیں تو کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے، یعنی اس خمسہ کو خمسہ ہی پڑھا جائے گا اور کسی معنی میں آپ پڑھ نہیں سکتے، وہاں کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن آگے بڑھ کر جو لفظ 70 آیا، وہ افراد جو عربک لینگویج سے واقف ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، 70 کو اگر بغیر نقطے کے آپ لکھیں تو 70 میں ٹوٹل 4 نقطے ہیں، ایک نون پر ہے، ایک یا کا نقطہ ہے اور ایک با کا ایک نقطہ ہے۔ یہ 4 نقطے ہیں۔ نون کا نقطہ تو مشخص ہے، یا کا نقطہ بھی معین کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بیچ میں ایک نقطہ تھا با کا، اس نقطے کے بارے میں اشتباہ ہوا اور بعض لوگوں نے 70 کو 90 بھی پڑھا۔ 90 کہتے ہیں 90 کو، 70 کہتے ہیں 70 کو۔ 5 کا اضافہ، چونکہ پہلے خمسہ آیا یعنی 5 کا اضافہ کر دیں تو ہو جائے گا 70، 70 میں 5 بڑھا دیں 75 ہو جائے گا۔ 90 اور +5 یعنی 90 اور 5 مل کے ہو جائیں گے 95۔ تو اب یہ ایک اشتباہ ہوا کہ جناب سیدہ رسالت مآب کے بعد 75 دن تک با حیات رہیں یا بعد پیغمبر 95 دن تک با حیات رہیں۔
تو اب چونکہ یہ دو امام کی حدیث سے بات سمجھ میں آئی، لہٰذا ہمارے لیے دو تاریخوں میں جناب سیدہ کا سوگ منانا بہتر اور لازم قرار پایا۔ اب آئیے ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ جو اہم ہے، کہ جس کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے۔ نہیں پتہ آپ کو خبر ہے یا نہیں ہے، کل نجف اشرف میں جناب سیدہ کے سوگ میں جلوس نکلے گا، اور بڑا عالی شان جلوس ہوتا ہے کہ جو ہر سال نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے 3 جمادی الثانیہ جو اگلے مہینے کی تاریخ آئے گی، وہ 95 دن کے حساب سے قم مقدسہ میں جلوس نکلے گا، جس میں آیت اللہ العظمیٰ میرے خود استاد آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی شرکت کریں گے ننگے پیر۔ یہ ہر سال کا طریقہ کار ہے۔ یہ دو تاریخیں 13 اور 3، یہ دو تاریخیں کیسے آئیں سامنے؟ میں نے عرض کر دیا کہ نقطے کے اختلاف کی بنا پر اب ایک تیسری چیز ہمارے سامنے ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے شہر ممبئی میں پرسوں کی تاریخ جناب سیدہ کا سوگ منانا۔ 13 سوگ منایا جاتا ہے نجف میں، اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو سوگ پورے ایران میں اور کربلا میں منایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ۔ ہمارے ممبئی شہر میں اور دنیا کے بعض علاقوں میں پرسوں کی تاریخ یہ جناب سیدہ کی شہادت کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ توجہ سے سن لیجئے گا، اس لیے کہ بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سال کچھ زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ 13 اور 14 کیوں الگ الگ تاریخیں ہیں، اور بعض لوگ پھر بعض الگ الگ فکریں لے کے آ رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرا دوں۔ وجہ صرف ایک ہے، جناب رسالت مآب کے بعد جناب سیدہ اگر 75 دن رہی ہیں تو کل کی تاریخ، 95 دن اگر دنیا میں باحیات رہیں تو اس اعتبار سے اگلے مہینے کی 3 تاریخ۔ لیکن جناب رسالت مآب کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ کسے یاد ہے؟ 28 صفر المظفر، 40 کے بالکل نیکسٹ ویک، یہ 28 تاریخ جو آتی ہے چہلم کے بعد، یہ جناب رسالت مآب کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو اب اگر اس دن سے آپ 75 ڈیز کاؤنٹ کریں تو یہ 75 ڈیز مکمل ہوتے ہیں آ کے کہاں پر؟ کل کے دن یعنی 13 تاریخ کو، آج جس کی شب ہے، اور اسی لیے بہت ساری جگہوں کے پر آج شب شہادت ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ 75 دن جو آپ نے کاؤنٹ کیے، وہ آپ نے 30 دن کے حساب سے کاؤنٹ کیے، یعنی یہ کاؤنٹ اس طرح سے آپ نے کیا کہ شہادت پیغمبر کے بعد اب جو ربیع الاول کا مہینہ آیا، وہ ربیع الاول کا مہینہ 29 کا چاند نہیں ہوا تھا، 30 کا چاند ہوا۔ اس بنا پر آپ نے پھر اگلا مہینہ بھی آپ نے 30 کا چاند کاؤنٹ کیا، اس کے بعد بھی آپ 30 کی بنا پر یہ کاؤنٹ کرتے ہوئے آئے تو 13 تاریخ قرار پائی۔ لیکن معمولاً جب 3 مہینے کانٹینیو، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، یہ 3 مہینے کانٹینیو جس موقع کے اوپر چاند آپ غور کریں تو 3 مہینے مسلسل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چاند 30 کا ہو، 29 کا نہ ہو۔ تو اگر اس سال کہ جس سال جناب رسالت مآب کے بعد جناب سیدہ کی شہادت واقع ہوئی، اگر چاند اس سال 29 کا ہوا ہوگا تو اب اگر 28 سے 29 کے چاند کی بنا پر ایک مہینہ بیچ میں 29، اگر 28 سے آپ 75 دن کاؤنٹ کریں گے تو تاریخ نکلے گی 14 جو پرسوں کی تاریخ ہے۔ تو اس حساب سے 13 اور 14، البتہ بعض لوگوں نے 15 اور 16 بھی مانا ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ تاریخ میں یہ 75 دن کاؤنٹ کرنے کی بنا پہ 13، 14 اور 15، بعض نے 16 تک بیان کیا ہے۔ یہ تاریخیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 13 سے لے کے 3 تک جناب سیدہ کا سوگ منائیں، تاکہ درمیان کی کسی ایک تاریخ میں بھی جناب سیدہ کی اگر شہادت واقع ہوئی ہے تو کم از کم اس دن ہم سوگوار شمار ہوں۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ اور یہی ایک وجہ ہے، یہاں 13 اور 14، یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے بعض علماء نے اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو بھی حتمی نہیں مانا ہے۔
بعض نے 3 کے علاوہ 4 اور 5 کو بھی شہادت کا دن ذکر کیا ہے۔ تو یہ وجہیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم یہ 20 دن جناب سیدہ کا سوگ مناتے ہیں۔ تو اب آپ متوجہ ہو گئے، ہمارے یہ ایام عزائے شہادت جو جناب سیدہ کے ہیں وہ پرسوں اور کل رات سے نہیں شروع ہو رہے ہیں، بلکہ کل اور آج کی رات سے شروع ہو رہے ہیں۔ آپ متوجہ ہو گئے میری بات کی طرف؟ یہ جو 20 دن ہیں وہ آج کی شب سے شروع ہو چکی ہیں، اور کل کا دن اور پھر کل کی رات اور پرسوں کا دن یہ سوگ کا دن ہے۔ میرے ان ساری باتوں کا خلاصہ یہاں پر یوں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ ہمیں جس طرح سے کل کی شب اور پرسوں سوگ منانا ہے، اسی طرح سے آج کی شب اور کل کے دن کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی خوشی کا کام، کوئی ایسا کام کہ جو شہادت کے برخلاف ہو، یا کوئی ایسا لباس کہ جو شہادت کے لباس کے خلاف سمجھا جائے، ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ ہم اگر کل کے دن اور آج کی شب مثلا کالا لباس نہیں بھی پہن پائے تو کم از کم ایسا لباس ہو کہ جو غمزدہ سمجھا جائے۔ اور پھر کل کی شب آئے گی اور اس کے بعد جب پرسوں کا دن آئے گا تو ہمارا وہ سوگ کا دن اور عزا کا دن ہوگا، اور مکمل طور کے اوپر سوگ اور عزا منائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ہمارے علماء نے یہ بڑی تاکید کی ہے کہ جس علاقے میں انسان قیام پذیر ہو، بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بعض ذہن آمادہ نہ ہو، لیکن میری ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا۔ ہم جس علاقے میں قیام پذیر ہوں، اس علاقے میں جن تاریخوں کو اہمیت دی جاتی ہو، علماء کے مطابق اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ہمارے شہر ممبئی میں 17 تاریخ سفر المظفر کی ہمارے 8ویں امام کی شہادت ہے۔ ہم جب بامبے میں ہوں گے تو 17 تاریخ کو ہمیں سوگ منانا ہے۔ ہم جس موقع کے اوپر 17 تاریخ کو مثلا دبئی میں ہوں گے تو وہاں کے اوپر 8ویں امام نہیں بلکہ دوسرے امام کا سوگ منایا جاتا ہے، ہمیں وہ سوگ منانا ہے۔ ہم اگر ایران میں ہوں گے تو ہمیں 28 سفر المظفر کے جس دن رسالت مآب کی شہادت ہے اس سے جسٹ ایک دن پہلے 8ویں امام کا سوگ ہے، ہمیں وہ سوگ وہاں منانا ہے۔ تو جو انسان جہاں پر مقیم ہو یا جہاں پر سفر کر کے جائے، اس علاقے کے حساب سے انسان کو سوگ منانا ہے، اور اسی حساب سے خوشی بھی منانی ہے۔ تاریخوں میں خوشیوں کے بھی اختلاف ہے، تو جو تاریخ جس علاقے میں منائی جا رہی ہو اس کے مطابق ہمیں بھی سوگ اور خوشی منانی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، میں 14 کو سوگ نہیں مناؤں گا، یا کوئی گجرات والا کہے کہ میں گجرات کا رہنے والا ہوں، 3 تاریخ کو جناب سیدہ کا سوگ نہیں مناؤں گا اگلے مہینے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں پر بھی مقیم ہو، جب وہاں ہوں گے تو وہاں کے حساب سے آپ سوگ منائیے گا، یہاں پر ہیں تو یہاں کے حساب سے آپ سوگ منائیں۔ اور پھر جناب سیدہ کا جو حق ہماری گردنوں پر ہے، اس حق کی بنا پر یہ جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیجئے کہ آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ 20 دن کیوں سوگ منائیں، ہم آپ سے پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ 20 دن ہی کیوں سوگ منائیں۔ جناب سیدہ کا جو حق ہے، اس حق کے مقابل یہ 20 دن کا سوگ بھی کم ہے، ہمیں اور زیادہ سوگ منانے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی خاتون محترم ہیں تو جناب سیدہ ہیں، سب سے زیادہ محترم۔ ان کے درجے اور رتبے تک کائنات کی کوئی خاتون نہیں پہنچ سکی ہے، تو ان کا تو حق یہ ہے۔ اور پھر اگر ہم اور آپ سوگ نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ اگر ہم نے اور آپ نے ہی جناب سیدہ کا سوگ نہیں منایا، ہمیں دوسروں سے تو امید نہیں ہے، ہمیں دوسروں سے تو توقع نہیں ہے، ہمیں تو جناب سیدہ کی شفاعت میدان محشر میں چاہیے ہے۔ ہم تو جناب سیدہ جو میزان ایمان ہیں ان کی ذات سے خود کو وابستہ کرنا ہے،
لہٰذا یہ سوگ میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو مجالس عزا منعقد کیجئے، جتنا ممکن ہو مجالس عزا میں شرکت کیجئے، جتنا ممکن ہو مکمل سوگوار بن کے آپ جناب سیدہ کے لیے فرش عزا پہ تشریف لائیں۔ آئیے مل جل کے ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے۔ یہ باتیں اس لیے کہنی ضروری تھی کہ مسلسل سوالات کیے جا رہے تھے، اور ان سوالات کا جواب دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہٰذا میں نے اپنی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا دی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور جو میری بات آپ کے لیے ان کلیئر ہو، تو آپس میں ڈسکشن کرنے کے بجائے پہلے مجھ سے دریافت کر لیجئے گا، پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کیجئے گا۔ آئیے چلیے اپنی گفتگو کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں، اس لیے کہ خطبہ فدق کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جس خطبے کے لیے ہمارے علماء اور بزرگان نے لکھا ہے کہ اس خطبے کو یاد رکھا جائے، اس خطبے کو پڑھتے رہا جائے، اس خطبے کی تکرار کی جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ نے یہ وہ خطبہ بیان کیا ہے کہ جو خطبہ اس دنیا کا ایک بے نظیر خطبہ ہے۔ میں ظاہر ہے کہ شخصیت اتنی عظیم ہیں کہ ان کے لیے لفظیں بھی بڑی احتیاط سے استعمال کی جانی چاہیے، لہٰذا میں آپس کی گفتگو کی بات کر رہا ہوں، ابھی خطبے تک بات نہیں لے کے جا رہا ہوں۔ ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں، ہمارا انداز دو الگ الگ ہوتا ہے، ایک جب نارمل گفتگو کر رہے ہوں، اور دوسرا موقع جب ہم غصے میں ہوں، ہے یا نہیں؟ میں مثال دے دوں، آپ نے دیکھا، میں آپس کی بات کر رہا ہوں، ابھی خطبے تک نہیں گیا ہوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے، ناراض کیا کہ کہتی ہے، مثلا کہتی ہے کہ تم جاؤ پاگل خانے میں چلے جاؤ۔ آپ اس بچے کے ڈیڈی ہیں، کہتے ہیں بیٹا جلدی سے چلو اب تیاری کرو پاگل خانے چلنا ہے، آپ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ جس نے کہا ہے اس نے غصے میں کہا ہے، سنجیدگی سے نہیں کہا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کا طریقہ کار ہے، آپ دوست سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے جاؤ میں زندگی میں بات نہیں کروں گا، 1 گھنٹے کے بعد بغل میں بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا نہیں، وہ تو غصے میں کہا تھا، غصے میں آپ نے مثال کے طور کے اوپر کسی کو برا بھلا کہہ دیا، بھئی ابھی بھی تو آپ برا بھلا کہہ کے آئے تھے، پکے چور ہو، اور پھر اسی کے بعد لے کے امانت رکھا رہے ہیں، کہا نہیں وہ تو غصے میں کہہ دیا تھا، ہے یا نہیں؟ انسان جب غصے میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ عام انسانوں کی بات ہے، لیکن اللہ کی سب سے عظیم کنیز جناب صدیقہ طاہرہ کہ جن کا باغ فدق بھی چھین لیا گیا، جن کے گھر کے دروازے کو بھی جلایا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ غصے کے عالم میں ہیں، اس کے باوجود آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ نہ صرف یہ کہ معتبر خطبہ ہے، بلکہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس خطبے کو آج تک سمجھنے کے لیے عقلاء پریشان ہیں۔ فرق محسوس کیا؟ عام انسان میں اور اہل بیت اطہار میں یہی فرق ہے۔ عام انسان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب غصے میں کوئی بات کہہ دے، لیکن جناب سیدہ نے جو باتیں اس خطبے میں بیان کی ہیں وہ علم اور معرفت کا وہ سمندر ہیں کہ جس کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، جس کی گہرائی میں اترنا، جس کو درک کرنا، یہ واقعی طور کے اوپر سخت کام ہے۔ اور آج بھی انسان اس خطبے کے ذریعے سے ہدایت پا رہے ہیں، اس خطبے کو پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے کے بعد نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کے اس خطبے کو پڑھنے کے بعد ایمان اختیار کیا ہے۔ آج بھی اتنا اثر ہو رہا ہے، یعنی وہ کام جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دیا، وہ کام جو اللہ نے قرآن کو دیا، وہ کام آج جناب سیدہ کا یہ خطبہ کر رہا ہے، آج انسانیت کو ایمان کی آغوش میں لے کے آ رہا ہے، اتنا اہم خطبہ ہے۔ لہٰذا اس خطبے کو ہمیں غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا، اس کو عقیدے میں اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ نے
چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسری دفعہ میں آپ کے درمیان خطبہ فتق عرض کر رہا ہوں، 2 دفعہ اور جو عرض کر چکا ہوں، ان کے علاوہ جو باتیں آخر کی رہ گئی تھیں ان کو اس سال مکمل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اور اس کے بعد جملہ فرمائے کہ وَأَبِي مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اس روئے زمین پر سوائے جناب سیدہ کے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ میرے بابا ہیں، صرف جناب سیدہ کو، اور پھر جناب سیدہ کے بعد یہ 2 شہزادے ہیں کہ جنہوں نے رسالت مآب کو اپنا بابا کہا ہے، ورنہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر یہ پوچھنے کا حق تو ہے ہمیں کہ اگر صرف جناب سیدہ ہی کو یہ کہنے کا اختیار ہے کہ رسول اللہ میرے بابا ہیں، تو پھر ان معظمہ کا کیا ہوگا کہ جن کو رسول اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے؟ ہم نے تو دنیا میں کوئی ایسی بیٹی نہیں دیکھی کہ جس سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنے باپ کو بابا نہیں کہہ سکتی۔ کوئی دیکھا آپ نے بیٹی؟ اس کے یا تو 2 ہی معنی ہیں، یا تو حکم غلط ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور جب رسول اللہ اپنے گھر واپس پلٹے تو جناب سیدہ نے کہا یا رسول اللہ، فرمائے نہیں، وہ حکم امت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، میں تمہارے لیے بابا ہوں۔ رسول اللہ نے فوراً منع کر دیا۔ یا تو یہ مانیے کہ حکم پروردگار معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، یا پھر یہ مانیے کہ جنہیں یہ امت بیٹی کہتی ہے وہ رسول اللہ کی بقیہ بیٹیاں نہیں ہیں، انہیں رسول اللہ نے پالا ہے، ورنہ وہ بھی تو بابا کہتی، ان کا بھی بابا نہ کہنا بتا رہا ہے، اور سیدہ کا بابا کہنا بتا رہا ہے کہ بقیہ کو رسول اللہ نے پالا ہے، سیدہ رسول کی بیٹی ہیں۔ توجہ فرمایا، وہ جو فضیلت منسوب کرنے کے لیے کہ صرف امیر المؤمنین ہی داماد نہیں تھے بلکہ اور بھی کچھ لوگ داماد تھے، اس فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ رسول اللہ کی بیٹیوں کو ثابت کیا۔ لیکن کہتے نا کہ جھوٹے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا، یہ تو ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں، لیکن یہ نہیں ثابت کر پائے تاریخ میں کہ ان بیٹیوں نے کبھی رسول اللہ کو بابا کہا ہو۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اچھا پھر آپ غور کر لیجئے، جس موقع کے اوپر میدان مباہلہ میں جناب رسالت مآب تشریف لے جا رہی ہیں، آپ نے ایک اردو کا ورڈ سنو گے، قحط الرجال۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مدینہ معظمہ میں لوگ ہی نہیں ہیں، بھئی لوگوں سے مدینہ چھلک رہا ہے، ایک سے ایک مسلمان موجود ہیں، اچھا عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سو کالڈ بیٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن رسول اللہ نے کسی ایک کو بھی ساتھ میں نہیں لیا۔ اچھا تبرکن ہی کسی ایک کو ساتھ میں لے لیتے، لیکن کسی کو ساتھ میں، وجہ کیا تھی؟ ایک بات کی تو میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو محبت میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا بہت سے اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بیٹا کہتے ہیں، تو یہ بیٹا تو نہیں ہے نا، یہ محبت میں کہا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کی محبت ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر میں پلنے والیوں کو اپنی بیٹی کہہ دیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر امت ان لڑکیوں کو رسول اللہ کی بیٹی کہنے لگ جائیں، کسی ایک کو بھی رسول اللہ نے ساتھ میں نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی خاص ہے، چاہتے تو مردوں میں بہتوں کو لے کے ایک پورا لشکر لے جا سکتے تھے رسول اللہ، مردوں کا ایک لشکر ہے جو میدان مباہلہ میں چلا آتا، کسی کو نہیں لیا۔ عورتوں میں چاہتے تو بے پناہ عورتیں مل جاتی، ایک سے ایک مل جاتی، اور پھر جن کو لے جاتے ذرا سوچئے کہ کیا کیا ان کے بارے میں فضیلتیں بیان ہوتی، ہے نہیں، کسی ایک کو بھی نہیں لیا۔ اچھا بچوں کی بھی کمی نہیں تھی مدینے میں، رسول اللہ کے اصحاب کے بچے تو مدینے میں موجود تھے، کسی کو بھی چاہتے لے لیتے، کسی کو نہیں لیا۔ ریزن سنیں آپ، ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، انہوں نے ایک بار بڑی ناراضگی مجھ سے جتائی۔ کیا ہوا بھائی خیریت؟ کہ میں نے خطبہ جمعہ دیا
اور اس خطبہ جمعہ میں میں نے یہ بات کہی کہ اس علاقے میں ماشاءاللہ سے اتنے، اسی شہر کی بات نہیں ہے، دوسرے شہر کی بات ہے، لیکن آپ شاید نام جانتے ہو، لہٰذا نام نہیں ذکر کر رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کے درمیان خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی کہ تم لوگ اتنے سارے مومنین ہو، کیوں نہیں ایسا کرتے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ایک میڈیکل کیمپ لگاؤ. شوگر ہے، شوگر آ کے چیک کروا لی جائے، کسی کو تھائرائیڈ ہے اس کو چیک کروا لیا جائے، کسی کو کوئی بیماری ہے وہ چیک کرا لیا جائے، جو بھی مشکل ہو ایک دن کا یہ میڈیکل کیمپ لگایا جائے، جس کی جو پرابلم ہے وہ پرابلم لے کے آئے، ڈاکٹرز کو بلا لیا جائے، اور اس کے بعد ان سب کا اچھے سے جو بھی علاج ہو سکتا ہے کم پیسے میں ہو جائے. مومنین کو بات بڑی پسند آئی. جمعے کو خطبہ دیا اور سنڈے ہی کو میڈیکل کیمپ لگ گیا. ناراض کس بات پر ہوئے؟ میں نے کہا اس سے بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہا، اور اتنی جلدی تو اثر کبھی نہیں دیکھنے میں آتا کہ بھئی جمعے کی بات سنڈے کو ہم انجام پا جائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے، اتنی زیادہ پبلک آپ کی بات مانتی ہے. کہ سارا مسئلہ یہی ہے. میں نے کہا اس میں بات کیا ہوئی، آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہ ناراض صرف اس بات پر ہوں کہ ان سب نے میرے ہی کہنے پر میڈیکل کیمپ تو لگایا، پیشنٹس کو بھی بلایا، نرسز کو بھی بلایا، ڈاکٹرز کو بھی بلایا، میڈیکل پریکٹیشنرز کو بھی بلایا، سب کو بلایا. نہیں بلایا تو مجھے کو نہیں بلایا، اس لیے وہ ناراض تھے. آپ سمجھے مشکل کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مشکل یہاں پر ہو رہی ہے کہ دیکھیے جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں. محفل ہوگی شعراء کو آپ بلائیں گے، میڈیکل کیمپ لگے گا تو وہاں کے اوپر ڈاکٹرز اور نرسز کو آپ بلائیں گے. مثلاً آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں جس میں مثلاً اسی کا افتتاح جس موقع کے اوپر ہوتا، آپ نے علماء کو دعوت دی تھی. جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد کو لے کے جایا جاتا ہے، اور اس کو ہم سے آپ سے بہتر رسول اللہ جانتے ہیں. میدان مباہلہ میں اصل کام کیا تھا؟ میدان مباہلہ میں شکتی پردرشن تو نہیں تھا، بلکہ اصل کام یہ تھا کہ وہاں پہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم سب گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے. تو پروگرام کیا تھا؟ پروگرام یہ تھا کہ جھوٹوں پر لعنت بھیجی جانی ہے. تو اب جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد کو ساتھ میں لیا جاتا ہے. امت میں ایک سے ایک افراد موجود تو ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو لے کر جایا جائے کہ جب لعنت بھیجیں تو پلٹ کے ادھر نہ آ جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر دو چار بھی آ جاتے، بھائی دیکھیے یہ جتنے بھی اچھے ہیں، کوئی 40 سال میں ایمان لے کے آیا ہے ماشاءاللہ سے لمبی داڑھی، پیشانی کے اوپر گٹے کا نشان، اچھا سا کپڑا کرتا پہنے ہوئے، لیکن کیا کیا جائے 40 سال تک جھوٹ بولا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ لعنت ادھر بعد میں جاتی، پہلے کدھر آتی؟ یہ بڑے میاں جو گٹے والے ہیں وہ لعنت لے کے چلے آتے. تو اب اہتمام کیا کرنا ہے؟ آپ سب بہت اچھے ہیں، لیکن میدان مباہلہ میں وہی جائیں گے جو ابتدا سے لے کے انتہا تک سچے ہیں. مجھے جملہ مکمل کر لینے دیجئے. بقیہ مسلمان تھے لہٰذا کسی کو نہیں لے گئے تو انہیں جنہیں معصوم سمجھا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے. تو اب اس میدان مباہلہ میں کسی کو نہیں لے گئے. بڑی سے بڑی شخصیت آپ ثابت کر دیجئے، لیکن یہ ضرور پوچھ لیجئے جتنے بھی اچھی سی اچھی شخصیت کو آپ دیکھیے، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل ہیں، لیکن یہ ضرور پوچھ لیجئے کہ مباہلہ میں تھے تو چشم میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں، نہیں تھے تو بس خدا حافظ. معیار مباہلہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر سچوں کو لے کے آنا ہے، اور بقیہ جتنے بھی ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہو سکتے. لہٰذا اب جناب سیدہ فرماتی وَأَبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے والد ہیں کہ جن کو اللہ نے اس روح زمین پہ پیغمبر بنایا. یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے. اس پورے مسجد میں بھرے ہوئے مجمع میں رسالت مآب کی بیٹی کا یہ کہنا کہ اللہ کا رسول صرف میرے والد ہیں،
یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اقول عودن و بدون ولا اقول ما اقول غلطا، جو کہوں گی صحیح کہوں گی، میری زبان پر آنے والا ایک بھی حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ ولا افعل ما افعل شططا، میں جو بھی کروں گی وہ صحیح ہوگا، ذرا بھی اس میں غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جملہ فرماتی ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 128 فرماتی ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی درمیان سے، قرآن مجید کہہ رہا ہے تمہارے ہی درمیان سے اللہ نے رسول کو بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، جب تم نقصان اٹھاتے ہو تو اس رسول کو درد ہوتا ہے۔ بڑی عام بات ہے، یعنی ہم کوئی نقصان میں ہوں یا اللہ کے رسول کی تکلیف کا سبب ہے۔ اس جملے کی گہرائی کو آپ محسوس کریں۔ یہ جو رسالت مآب نے پتھر کھائے، یہ جو رسالت مآب کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور آپ ان کانٹوں پر چلے، یہ جو مکہ معظمہ میں رسالت مآب کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، رسالت مآب کو جنگوں میں زخمی کیا گیا، اگر رسول اللہ یہ سب نہ کرتے، کیا آپ کو جو جنت ملنے والی تھی اس میں کچھ کمی ہو جاتی؟ نہیں، آپ کو تو جنت ملنی، آپ تو وجہ خلقت کائنات ہیں، جنت تو آپ کی بنا پر پیدا ہوئی ہے، آپ کا نہ درجہ کم ہوتا، نہ آپ کا رتبہ کم ہوتا، نہ آپ کی منزلت میں کوئی کمی پیدا ہوتی۔ یہ ساری مصیبتیں حضور اکرم نے صرف اس لیے اٹھائیں تاکہ درد میں اٹھا لوں لیکن یہ امت کو جہنم سے بچا لیا جائے، میں تکلیفیں برداشت کر لوں لیکن جہنم کی آگ اس امت کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو ایمان کی بارگاہ میں لے آؤں۔ اصل یہ بات تھی، رسول اللہ نے ساری زحمتیں اس لیے برداشت کی تھیں، اور یہی آپ دیکھ لیجئے اہل بیت اطہار، ساری زحمتیں، ساری مشقتیں، ساری صعوبتیں، جس سیدہ کے لیے جناب رسالت مآب نے میدان مباہلہ میں یہ جملہ فرمایا ہو کہ بیٹی میرے دعا کے موقع پر آمین کہہ دینا، اس سیدہ کی دعا کی کیا عظمت ہوگی ذرا آپ سوچ لیجئے۔ وہ سیدہ جو اگر 2 رکعت نماز پڑھ دیں تو مردہ دلہن زندہ ہو جائے، وہ سیدہ کہ جب 2 رکعت نماز پڑھ دیں تو اللہ جنت سے سارے کھانے، لباس، گہنے سب بھیج دے، وہی سیدہ اگر ایک بار اشارہ فرما دیں ان دشمنوں میں سے، اور جو مسجد بھری ہوئی ہے خطبہ دے رہی ہیں، اس مسجد کا ایک بھی انسان باقی بچتا نہیں، لیکن اس لیے یہ خطبہ دے رہی ہیں، اس لیے اپنا حق بیان کر رہی ہیں، اس لیے امیر المؤمنین کی حقانیت کو واضح کر رہی ہیں تاکہ کچھ ہی صحیح ان مسلمانوں میں سے کچھ افراد اپنی جہنم کو چھوڑ کے دوبارہ جنت میں آ جائیں۔ اصل یہ بات ہے، یعنی وہ دل کا درد ہے کہ جو جناب سیدہ ان تکلیفوں کے باوجود خطبے کے ذریعے سے امت کی ہدایت کر رہی ہیں، جو کام رسول اللہ نے کیا وہ کام آج زہرا کر رہی ہیں، جو کام امیر المؤمنین نے کیا وہ کام آج سیدہ کر رہی ہیں، اور یہ ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپسی اختلافات اور ہوتے ہیں، مذہب کی ذمہ داری جو ہمارے کاندھے پر ہے وہ اور ہے۔ ہو سکتا ہے میرا فیملی میٹر اس مرد مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے میرا بزنس کا میٹر اس مرد مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے میرا کوئی اختلاف اس مرد مومن کے ساتھ پرسنل ہو، لیکن جب اہل بیت، عزاداری، اسلام، ایمان، قرآن یہ ساری باتیں آ جائیں تو پھر وہاں پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اسلام اور ایمان اور اہل بیت کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، بلکہ برعکس ہم اس مرد مومن کے لیے، اسلام کے لیے اپنے جسم پہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں، اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے
یہی وہ درس ہے جو اہل بیت اطہار نے دیا ہے۔ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے کیوں اتنی مصیبتیں برداشت کیں؟ صرف اس لیے تاکہ اس امت کو ہدایت مل جائے، پتہ چل جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے، اور پھر حق کے ساتھ رہ کر یہ امت اپنے کو جنت تک پہنچا سکے۔ مقصد یہ ہے، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اختلافات میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں ہو، اختلاف تو ہوں گے۔ جہاں پر دو برتن ہوتے ہیں ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں پر دو چمچے ہوں وہاں کے اوپر آواز پیدا ہوتی ہے، ٹکراؤ تو ہوگا۔ لیکن اس ٹکراؤ کے باوجود جب مذہب کا مسئلہ آ جائے، ہمیں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ مرد مومن میرے لیے دنیا کے سارے غیر مؤمنوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، یہ معیار ہے۔ نہ یہ کہ اس مرد مومن کی بات کو میں دوسروں تک پہنچا کر اس کی عزت کے لیے یا اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن جاؤں، یہ اصل معیار ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا تھا؟ اسی اصول کافی میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں میں اس کی بنا پہ نئی فکریں پیدا ہوں، لیکن نئی سمجھ میں آئے تو مجھ سے دریافت کر لیجئے گا۔ روایت موجود ہے جس موقع کے اوپر آقا سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول، اگر کوئی شخص رسول اللہ کو برا بھلا کہے کیا حکم ہے؟ مرتد ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں کیا حکم ہے اس کے لیے؟ وہ امام نے لفظ فرمائی کہ جو آپ سزا سبھی واقف ہیں، اس کے لیے زندگی کی بات نہیں کی امام نے۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ مولا، اگر کسی شخص نے آپ اہل بیت اطہار میں کسی کی توہین کی، آپ کو برا بھلا کہا، تو امام نے فرمایا جو حکم رسول اللہ کی توہین کرنے والے کا ہے وہی اہل بیت اطہار کا بھی ہے۔ اس نے کہا مولا پھر ہمیں اختیار ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے تھے جو اہل بیت اطہار کے خلاف بولتے تھے۔ کیا جواب دیا؟ اصول کافی میں روایت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میری نظر میں میرا ایک شیعہ ان کے 1000 سے بہتر ہے۔ اگر متوجہ ہو گئے تو صلوات بھیج دیجئے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ایک شیعہ میری نگاہ میں ان ہزاروں زمانے میں آپ جانتے کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان سب سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس ایک کی زندگی کو بچانا زیادہ اہم ہے۔ یہ کہتے ہیں، کہنے دو ان کو، خود جہنم اپنی آباد کر رہے ہیں، لیکن ایک شیعہ کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ایک مومن کی عزت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں اس طرف آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں کیوں یہ بات سمجھا دی گئی کہ ہم بٹ گئے ہیں، ہم الگ الگ ہو گئے ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ہم امام بارگاہوں میں بٹ گئے، ہم کبھی کبھی امامت کے نام پہ مثلا فلاں کی پیش نمازی اور فلاں کی پیش نمازی اور فلاں کی مجلس اور فلاں کی ذاکری، اس میں ہم کیوں بٹ گئے؟ حتیٰ کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے ہم مرجع کے نام پہ بٹ جاتے ہیں، کیوں بٹ گئے؟ یہ مجتہد بھی جو فتویٰ دیتا ہے وہ بھی اہل بیت ہی کی روایت سے دیتا ہے، یہ مجتہد بھی جو فتویٰ دیتا ہے وہ بھی اہل بیت ہی کی روایت سے دیتا ہے۔ ہم کیوں بٹ گئے؟ ہمیں ایک بن کے رہنا ہے، ہمیں ان مؤمنین کی عزت اور آبرو کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا، دیکھیے ہمارے استاد کا جملہ ہے، ہم لوگ معمولاً جب کام بگڑ جاتا ہے تب علماء سے پوچھتے ہیں، کام کرنے سے پہلے نہیں پوچھتے۔ یہ ایک عجیب مزاج ہے ہمارا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ مولانا صرف پیش نمازی کے لیے، بقیہ کسی چیز کے لیے نہیں۔ اگر بقیہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے تو جب مشکل آن پڑی تب کیوں ان کے پاس آئے آپ حل کرنے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے؟ اس کے معنی ہے ان کے پاس مسائل کا حل موجود ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد ان کے پاس آتے ہیں۔ جیسے ہم سب ڈاکٹرز کے پاس بیمار ہونے کے بعد جاتے ہیں، عالم میں اور ڈاکٹر میں یہی فرق ہے۔
ڈاکٹر کا کام بیمار ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، عالم کا کام بیمار ہونے سے پہلے بھی رہتا ہے۔ آپ اگر اس عالم کے ساتھ رہیے، پوچھئے میرا اس بندے سے اختلاف ہے، آپ بتائیے مولانا صاحب میں جا کے اس کے خلاف کچھ کروں نہ کروں، عالم آپ کو مشورہ دے گا، تب نہیں پوچھا۔ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے بیٹھیے، میں نے گزشتہ محرم کی مجلس میں بھی بات کہی تھی، جو بھی مسئلہ ہے آؤ امام بارگاہ میں بیٹھو، آپس میں حل کریں گے، چوراہے پہ حل نہیں کریں گے، دوسروں کے دروازے پہ جا کے حل۔ کیا ہمارے پاس دروازے نہیں ہیں؟ ہمارے پاس مرجع ہے، ہمارے پاس مجتہد ہے، ہمارے پاس عالم ہے، ہمارے پاس امام جمعہ ہے، ہمارے پاس امام جماعت ہیں، ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں، ہم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم غیروں کے پاس جائیں؟ غیروں کے پاس وہ جاتا ہے جس کے پاس کوئی بڑا نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو سب موجود ہیں، ہمیں آپس میں بیٹھ کے حل کرنا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا عزیز علیہ ما عنتم، جب کسی طرح سے اس امت کو نقصان ہوتا ہے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کی بس ایک تمنا ہے اللہ کے رسول کی کہ یہ سب صاحب ایمان ہو جائیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، ان کے دل میں رافت ہے، ان کے دل میں محبت ہے، ان کے دل میں ایک خاص قسم کا جذبہ ہے اس امت کے لیے۔ یہ جناب سیدہ خطبے میں فرماتی ہیں فَإِن تَعَزُّوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، جاؤ تلاش کرو اس عظمت کا رسول اس امت میں جو اللہ نے بھیجا ہے وہ صرف اور صرف میرے والد ہیں، تجدوہ ابی، صرف میں ان کی بیٹی ہوں۔ ایسے رسول کو صرف میں بابا کہہ سکتی ہوں۔ خود یہ اس بات کا اعلان ہے کہ رسالت مآب کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرماتی ہیں کہ تم عورتوں میں کوئی نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ رسول اللہ میرے بابا ہیں، وَآخَا ابن عمی دون رجالکم، تم سارے مرد بیٹھے ہیں مسجد میں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ سے کسی کا رشتہ ہے جو رشتہ میرا ہے۔ وَلَنِعْمَ الْمَعَزِّ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو رشتہ مجھے اللہ نے اپنے رسول سے دیا ہے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے کوئی قریب نہیں ہے، رشتے کے اعتبار سے بھی، حسب نسب کے اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، عظمت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے۔ فرماتی ہیں فَبَلَّغَا بِالرِّسَالَةِ سَاطِعًا بِالنَّضَارَةِ، مشکلات برداشت کیں لیکن اللہ کے پیغام کو اللہ کے رسول نے پہنچایا، مائلاً عن مدرجۃ المشرکین ضارباً، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا، آخذاً بأقدائہم، ان کے سروں کو دبا دیا۔ اس جملے کو سن لیے پھر میں واپس آتا ہوں۔ داعیاً الی سبیل ربہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور اس کام کے لیے اللہ کے رسول نے جو بہترین طریقہ تھا وہ اختیار کیا۔ اب سنیں گے نتیجہ، بس یہاں پر میں نے اپنی گفتگو مکمل کر دی۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے دشمنوں کے سروں کو کچل دیا۔ اللہ کے دشمن، اگلا جملہ اس کے بعد کا یہی ہے کہ ان کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ لیکن کتنی بار اس کے لیے تلوار چلائی رسول اللہ نے؟ مشرکوں کے سروں کو زمین میں کچلنے کے لیے کتنی بار اللہ کے رسول نے نیزہ اٹھایا؟ کتنی بار اللہ کے رسول نے جنگ کی؟ جنگ یعنی اٹیک، رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ سب ڈیفنس ہیں، اٹیک اور حملے کے عنوان سے بتا دیے کوئی رسول اللہ نے کیا ہو؟ اس کے معنی ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کے پیغام کو تلوار کے ذریعے سے نہیں، اخلاق کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اور آج سب سے بڑی ہماری یہی ذمہ داری ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ویسا ہو کہ آفس میں بیٹھنے والے بقیہ یہ بات کہیں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی یہی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اگر دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے تو ہمیں
جناب سیدہ کے خطبے کے اس فقرے پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو سب سے پیارا طریقہ تھا تبلیغ کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا۔ میرا وقت تقریباً پورا ہو گیا، میں 2-4 منٹ شاید آج وقت زیادہ لے لوں، لیکن بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک عظیم الشان شخصیت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اتفاقاً میں نے یہ واقعہ متعدد جگہوں کے اوپر پڑھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ جو ویکی شیعہ، جیسا ویکیپیڈیا ہے اس میں ویکی شیعہ بھی ہے، یہ ویکی شیعہ اگر آپ گوگل کے اوپر جا کر دیکھیں تو جس شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں ان کی پوری تاریخ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں اتفاقاً اپنے موبائل میں اس کو لے کے آیا، یہ واقعہ اس میں موجود ہے۔ ایک عظیم الشان شخصیت، اگر آپ حضرات حج کرنے کے لیے گئے ہوں مدینہ طیبہ کی 2011 تک، یعنی آج سے پورے 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، 2011 تک اسی مدینہ طیبہ میں موجود تھیں۔ میں بھی 2 بار یا بظاہر 3 بار میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں۔ بڑی جلیل القدر شخصیت، شیخ محمد العمری۔ وہ افراد کے جو حج پہ گئے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہوگی، دیکھا ہوگا، بڑے عظیم انسان تھے۔ یہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمت والرضوان کے شاگردوں میں تھے کہ جن کے پاس آج تک کا آخری خط، آخری توقیع مبارک سرکار ولی عصر کی آئی ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ایسے عظیم الشان مجتہد کے شاگرد تھے شیخ محمد العمری۔ آج ان کا بیٹا ہے، اب یہ ان کا بیٹا ہے۔ اس مدینہ طیبہ میں مجھے یاد ہے جب 92 میں گیا تھا، اس زمانے میں پرمیشن نہیں تھی، چھپ کر سارے پروگرامز ہوتے تھے، لیکن اب تو الحمدللہ یہ شیخ عمری علیہ الرحمت والرضوان کی کوششیں ہیں۔ باقاعدہ اگر آپ جا کے دیکھیں اس امام بارگاہ کے باہر وہ تصویر بھی لگی ہے کہ کس طرح سے پہلے والے اس ظالم حاکم کے پاس جا کر انہوں نے شیعوں کو حق دلایا تھا، اور پھر نتیجے میں کسی حد تک ان شیعوں کو مدینے کے بقیہ جگہوں پر، مثلا قطیف میں، الحصا وغیرہ میں پرمیشن ملی تھی، یہ ان کی کوششوں کی بنا پر۔ حتیٰ مدینے میں بھی ان کے اس سینٹر میں آرام سے ہاتھ کھول کر سال بھر شیعہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کی کوشش کی بنا پر تھا۔ ان کو متعدد دفعہ جیل ڈالا گیا، سختیوں میں رکھا گیا، حتیٰ ان کو پھانسی تک دی گئی ہے۔ پھانسی تقریباً کچھ آج سے 35 سال پہلے یا شاید اس سے کچھ قبل ان کو پھانسی دی گئی تھی، لیکن اس پھانسی کے باوجود یہ زندہ رہے۔ کس وجہ سے؟ اب اس میں آپ ویکی شیعہ میں جا کے دیکھ لیجئے، صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ تھی جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا۔ آپ سے توسل کی بنا پر، ورنہ پھانسی پہ جا کے کوئی زندہ واپس آ سکتا ہے؟ وہ بھی ان دشمنوں کے درمیان کہ جن کا مقصد شیخ نمر کو شہید کر دیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کیا، ان کے خاندان کے اوپر ظلم آج تک ہو رہے ہیں۔ ایسی حکومت ممکن تھا کہ شیخ عمری اس پھانسی کے پھندے سے زندہ واپس آ جائیں؟ انہوں نے خود بیان کیا تھا، جو متعدد جگہوں کے اوپر باقاعدہ ان کی ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس موقع کے اوپر سب کچھ ہو چکا تھا، ظاہر ہے کہ وہاں کے اوپر گورنمنٹ ظالم ہے، وہاں کے اوپر عدالت انہی کے مطابق فیصلے کرتی ہے، جج جو کہہ دیتا ہے وہی کہتا ہے، کہ جو اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پہلے سے تمہیں یہی کہنا ہے، سارا پہلے سے باقاعدہ سیٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، وقت دن سب مقرر ہو گیا، اور یہ پھانسی کے پھندے پر پہنچائے گئے۔ میں درمیان میں کیا ہوا ان کا جملہ وہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھانسی کا وہ پھندا ٹوٹ گیا، اور یہ زمین پر گر کے بے ہوش ہوئے، اور پھر ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، اور پھر یہ لکھ کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ کوئی ظالم یہ نہیں لکھ سکتا ہے۔
ورنہ ججمنٹ میں یہی تو لکھا جاتا نا کہ ان کو اتنی دیر تک لٹکایا جائے جب تک کہ یہ مر نہ جائیں، اور وہاں پھر کیا فیصلہ سنائے گا کہ نہیں اب ان کو دوبارہ پھانسی کبھی نہیں دی جائے گی۔ ہوا کیا تھا، جس موقع کے اوپر ان کا خود کا بیان کہ میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، تقریباً کچھ 7 یا 8 منٹ یہ لٹکے رہے تھے پھانسی کے پھندے پہ۔ آپ جانتے ہیں میں اس لیے بات عرض کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ پھانسی کے پھندے کے لیے معمولاً جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ وہاں بھی اختیار کیا گیا تھا کہ ایک رسی کے ذریعے سے گلے میں ان کے رسی باندھ دی گئی، اوپر آویزاں کر دیا گیا، نیچے کا جو اسٹول ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی اس اسٹول کے ہٹ جانے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا، سوائے یہ کہ کوئی انسان نکال کے ہٹا دے وہاں سے، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تقریباً کافی منٹ تک یہ اس رسی کے اوپر لٹکے رہے، یہاں تک کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، لیکن اللہ کا کرم معجزہ جناب سیدہ کا کہ یہ رسی ٹوٹی، زمین پر گرے، اور اس کے بعد یہ اتنے عرصے تک باحیات رہے، اور پھر انہوں نے وہ کام کیا تھا کہ ان شیعوں کو اس پورے ملک میں انہوں نے کسی حد تک آزادی دلائی تھی اور حق دلایا تھا۔ ہوا کیا تھا، ان کا خود کا بیان کہ جس موقع کے اوپر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، میرے لیے تو اب دنیا سے سارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اب تو کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا، بیٹے موجود تھے، گھر والے موجود تھے، چاہنے والے، چونکہ باقاعدہ وہاں پہ مرجع سمجھے آتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی نے ان کو باقاعدہ اجازت دی تھی کہ آپ فتاویٰ بیان کریں گے اور آپ کی طرف لوگ رجوع کریں گے، بڑی اہم شخصیت تھی۔ وکیل بھی تھے مراجع کے، حتیٰ آغا ثانی نے اپنا وکیل بنایا تھا، آغا سعید حکیم کے آخری دور میں وکیل تھے، سارے مراجع کرام کی طرف سے آپ کے پاس اجازہ موجود تھا اور بڑی اہم شخصیت تھے، سارے شیعہ موجود تھے، لیکن کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کون میری مدد کر سکتا ہے، چونکہ یہ مدینے کا واقعہ تھا، مدینہ طیبہ میں ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، اچانک ان کے ذہن میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے وہ نجات دے سکتی ہیں کہ جن پر اسی مدینے میں ظلم ہوا تھا، اور اس احساس کی بنا پر اس عظیم الشان انسان نے جناب سیدہ سے توسل شروع کیا، شہزادی اس وقت صرف آپ میری مدد کر سکتی ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے جو اس وقت میری مدد کو پہنچے؟ اور ایک جملہ کہا تھا کہ شہزادی میں یہ زندگی اپنے لیے نہیں چاہتا، میں اس لیے یہ زندگی چاہتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والوں کی مدد کر سکوں، آپ کے چاہنے والوں کی خدمت کر سکوں۔ اور یہ کہتے کہتے ان کا جملہ ہے کہ بس میں جناب سیدہ سے توسل کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ اب میری رگیں گلے کی دبتی جا رہی ہیں اور میں اب بے ہوشی کے دامن میں چلا جا رہا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے آ کر میری مدد کی اور اس رسی کو اس طرح سے توڑ کے زمین پہ گرایا کہ مجھے زندگی مل گئی۔ ہاں آج بھی سیدہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہنے والا ان سے متوسل ہو جائے۔ ایک جملہ شیخ عمری کے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ اسی مدینے میں سیدہ پہ ظلم ہوا تھا، اسی مدینے میں سیدہ کا حق چھینا گیا تھا۔ ہاں عزاداروں، وہ تو کل ماضی میں سیدہ پہ ظلم ہوا تھا، آج بھی سیدہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں آج تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں، آج بھی مدینہ طیبہ چلے جائیں سیدہ کی قبر نہیں ملتی ہے، سیدہ کی قبر پہ کوئی جا نہیں سکتا ہے، اور وہ جو ایک علامتی قبر جناب سیدہ کی موجود ہے جنت البقیع میں، اس کے پاس کھڑے ہو کے زیارت بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایک شمع بھی نہیں جلا سکتا ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں سنو، جب کل یہی مدینہ طیبہ میں امیر المؤمنین کو یہ خبر ملی تھی، سن سکو گے عزاداروں، جب علی کو یہ خبر ملی کہ میری زہرا کی لحد کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تلوار نکل آئی، علی کی یہ آبا زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، مدینے کی گلیوں میں نکل کے امیر المؤمنین نے آواز دیا تھا، کون میری زہرا کی قبر کو کھولنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے گھروں سے نہ نکلا، علی اپنے گھر میں آئے تو اس اطمینان کے ساتھ
بات کہ اب کوئی زہرا کی قبر نہیں کھولے گا، میں کہوں گا آقا ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، کل سیدہ کی لحد کو تو نہیں کھول سکے، لیکن ہائے کربلا 6 ماہ کا علی اصغر، ماں بلندی پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، علی اصغر کی لحد کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ عزاداروں اب جو نیزہ زمین کربلا میں اندر پیوست ہوا اور اب جو نیزہ اٹھا ماں کی نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کا علی اصغر، یہ ماں کیسے صبر کرے؟ پھر یہ نیزہ جھکا، علی اصغر کا جسم اطہر زمین پہ آیا اور پھر خنجر کے ذریعے سے وہ چھوٹا سا گلا اب جو جسم سے علیحدہ ہوا۔ عزاداروں سنو، اب یہ نیزے کی بلندی کے اوپر ہے، یہ ماں ناقے پہ بیٹھی ہوئی کبھی کوفہ جا رہی ہے، کبھی شام جا رہی ہے، اور جب بھی نظر اٹھتی ہے نیزے کے اوپر علی اصغر، اے بیٹا اصغر، یہ ماں تمہیں دیکھ کے کیسے قرار پائے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار وارث زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو آقا کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی عزاداروں میں قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے ان کے عذاب کو شدید سے شدید تر فرما۔ جنت البقیع کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار وہ مرد مومن کے جس کے لیے خاص دعا کی التماس کی گئی ہے جناب شہزاد صاحب، پروردگار تیری بارگاہ میں التماس ہے جناب سیدہ کا واسطہ اس مرد مومن خادم قوم کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ بقیہ مؤمنین جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم